اس ناول کے کریکٹر جو ماہد خان تھا اس کا نام چینج کر کے ارحام خان زادہ رکھ دیا ہے۔ تو میں جو وائس اوور سنتے ہیں ان کو بتاتے چلوں کہ وہ کنفیوژن کا شکار نہ ہو، ویسے میں نے ریٹن فارم میں بھی لکھ دیا ہے، تو اب اس کا نام ہوگا ارحام خان زادہ۔ بلیک شلوار قمیض پہنے، کندھوں پر بادامی رنگ کی شال ڈالے، وہ کافی غصے اور مضطرب انداز میں ڈرائیو کر رہا تھا۔ گاڑی اونچے نیچے راستے پر تقریباً دوڑ رہی تھی۔ سرسبز پہاڑوں کے درمیان سڑک کافی خستہ حال تھی، جس کے ایک اطراف میں گہری کھائیاں تھیں، مگر زہران خان کو اس کی ذرا برابر پرواہ نہیں تھی۔ زہران خان نے غصے سے گاڑی کی سپیڈ بڑھاتے ہوئے اپنی ہلکی گنی بیٹ پر ہاتھ پھیرا۔ وہ بہت کوشش کر رہا تھا اپنے غصے پر کنٹرول کرنے کی، مگر غصہ اشتعال بڑھتا جا رہا تھا۔ گاڑی ایک بہت بڑی حویلی کے گیٹ پر آ کر رکی تھی۔ زہران خان کے ہارن دینے پر چوکیدار نے جلدی سے گیٹ کھولا تھا۔ گاڑی کے ٹائر حویلی کے سرخ اور طویل ترین ڈرائیو وے پر آ کر چرچرائے تو وہاں موجود تمام ملازم چکنا ہوئے تھے۔ زہران خان کے غصے سے تو سب کی ہی جان جاتی تھی۔ زہران نے گاڑی سے نکلتے غصے سے اپنی شال کو دونوں ہاتھوں سے زور سے جھٹکا دیا تھا اور تیز تیز قدموں سے حویلی کے داخلی دروازے کی طرف بڑھا۔ اندر داخل ہوتے ہی اس کے قدموں کا رخ ڈائننگ ہال کی طرف تھا۔ ڈائننگ ہال میں داخل ہوتے ہی زہران نے آگے بڑھتے ہی پانی کا گلاس ٹیبل سے اٹھا کر زمین پر زور سے دے مارا۔ شیشے کا گلاس چکنا چور ہوتا دور تک بکھر چکا تھا۔ امینہ خانم اور روزینہ خانم شور سن کر ڈائننگ ہال میں داخل ہوئی تھی۔ زہران خان کا سرخ اشتعال زدہ چہرہ دیکھ کر دونوں ہی ایک دوسرے کو ناسمجھی سے دیکھتے ہوئے پریشانی سے آگے بڑھے۔ کیا ہوا زہران بیٹا؟ امینہ خانم نے آگے بڑھتے پوچھا۔ یہ بات مجھ سے مت پوچھیں مورے، یہ بات اسے پوچھیں جس نے شاہ نواز کی گاڑی پر حملہ کیا ہے۔ زہران غصے سے دھاڑا۔ امینہ خانم نے دہلتے ہوئے سینے پر ہاتھ رکھے بابرک خان کو دیکھا، جو اطمینان سے چیئر پر بیٹھا کھانا کھا رہا تھا۔ اسے سب سے جیسے کوئی فرق ہی نہیں پڑ رہا تھا۔ روزینہ خانم یہ سنتے بابرک کی طرف بڑھی۔ یہ کیا سن رہی ہوں میں بابرک؟ روزینہ خانم نے غصے سے بابرک سے پوچھا۔ شکر الحمدللہ، بابرک نے کھانا کھا کر ہاتھ منہ پر پھیرتے اونچی آواز میں کہا تو زہران غصے اور ضب سے اپنی مٹھیاں بھینچ گیا تھا۔ بابرک اپنی شال کندھوں پر لپیٹے زہران خان کی طرف بڑھا۔ پوچھو لالا، کیا پوچھنا ہے تمہیں؟ اس رزق کے لیے سارا سارا دن تم ادھر اسلام آباد میں کانٹریکٹ کھیلتا ہے، اپنے گھر سے دور رہتا ہے۔ کس لیے؟ اس رزق کے لیے۔ تمہیں اتنا تو لحاظ کرنا چاہیے تھا کہ ہم کھانا کھا رہا تھا، اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کا شکر ادا کر رہا تھا، اور تم ہے کہ آتے ساتھ ہی شروع ہو گیا۔ کبھی تو گھر آتے ہوئے اپنا غصہ باہر چھوڑ کر آیا کرو، اتنا غصہ صحت کے لیے اچھا نہیں ہے، پھر تم کو بھی داجی کی طرح بی پی کی بیماری ہو جائے گا اور تم ان نعمتوں کو ترسے گا۔ بابرک زہران کے قریب آتے اپنی گھنی مونچھوں کو تاؤ دیتے ہوئے ٹھنڈے مگر سلگانے والے لہجے میں بولا، اپنی بکواس بند کرو، سیدھی طرح جواب دو، شاہ نواز پر حملہ کیوں کروایا؟ اگر اس کی جان چلی جاتی تو؟ زہران خان نے اب کی بار بابرک کا گریبان دونوں ہاتھوں سے جکڑا تھا۔ تو کیا ہو جاتا؟ زمین سے ایک ناپاک ہستی کا خاتمہ ہو جاتا۔ بابرک نے اپنا گریبان ایک ہی جھٹکے میں چھڑوایا تھا۔ بابرک، اپنی زبان کو قابو میں رکھو اور اپنی آواز بھی نیچی رکھو، بھولو مت شاہ نواز فرشتے کا شوہر ہے۔ زہران تیش و اشتعال سے دھاڑا۔ ایسے شوہر سے اچھا ہے فرشتے بیوہ ہو جائے، بابرک نے سفاکیت سے کہتے ہوئے آنکھ ماری۔ بابرک کی کیا کہہ رہے تم؟ فرشتے بہن ہے تمہارا۔ روزینہ خانم نے ناگواریت سے بابرک کو ٹوکا تھا۔ وہ ہمارا بہن نہیں ہے، ارحام لالا کا بہن ہے۔
ہمارا تو تایا کا بیٹی ہے صرف، اگر وہ ہمارا سگا بہن بھی ہوتا تو ہم یہی کہتا ایسے شوہر سے اس کا بیوہ ہونا ہی اچھا ہے۔ بابرک اپنی گھنی مونچھوں پر ہاتھ پھیرتے تنسیاں مسکرایا تھا۔ پھر تو عبیر کا بیوہ ہونا بھی زیادہ بہتر ہے۔ زران کے طنز پر بابرک کا رنگ سرخ پڑا تھا۔ لالا ہم تمہارا لحاظ کرتا ہے کیونکہ تم ہم سے بڑا ہے، بھولو مت کہ ہم تمہاری بہن کا شوہر ہے، اس ناطے تمہارا ہماری عزت کرنا بنتا ہے۔ بابرک کے چہرے پر برہمی کے آثار نمودار ہوئے تھے۔ زران خان کا طنز اسے آگ لگا گیا تھا۔ تم میری بہن کے شوہر ہو، اور یہی سب سے بڑی غلطی ہوئی داجی سے، جنہوں نے عبیر کا نکاح تم جیسے خود غرض اور جاہل انسان سے کروا دیا جسے رشتوں کا لحاظ نہیں ہے۔ تم نے اتنا نہیں سوچا شاہ نواز تمہارے حملے کا غصہ بیچاری فرشتے پر اتارے گا۔ زہرا نے اپنے مضبوط ہاتھ کا مکہ ڈائننگ ٹیبل کی شیشے کی میز پر دے مارا تھا۔ بس نہیں چل رہا تھا، بابری کا چہرہ بگاڑ کر رکھ دے۔ تمہیں کیوں اتنی تکلیف ہو رہی ہے لالا؟ اگر تمہیں فرشتے کی اتنی ہی فکر تھا تو کر لیتے فرشتے سے شادی، اس وقت تو تم نے داجی کی بات نہیں مانی تھی۔ بابری کے ایک لفظ اور مت بولنا، فرشتے بہن ہے میری۔ زاران بابری کی بات کاٹتے ہوئے چلایا، فرشتے ارحام لالا کا بہن ہے، جب اسے کوئی تکلیف نہیں تو تمہیں کیا مسئلہ ہے؟ ارحام لالا میں دم خم ہوتا نا تو فرشتے کے ساتھ یہ سلوک نہ ہوتا، اسے تو پری گل بھابھی کے آگے کچھ دکھائی نہیں دیتا۔ چوروں کا غلام بنا پھرتا ہے ہر ٹائم۔ پری گل بھابھی کی لگامیں کس کر رکھتا تو فرشتے بھی خوش ہوتی، وہ تو پری گل بھابھی کے نیچے لگا ہوا ہے۔ اللہ اللہ، پری گل بھابھی تو فتنہ ہے فتنہ، بیچاری فرشتے کے ساتھ جو کچھ ہوتا ہے اس میں پری گل بھابھی کا ہاتھ ہوتا ہے۔ پابلک نے استہزائیہ ہنستے ہوئے کانوں کو ہاتھ لگائے تھے۔ تمیز سے بات کرو بابرک، پری گل ہماری بھابھی ہے اور ارحام لالا تم سے بڑے ہیں۔ زاران نے بابرک کو خشم کی نگاہوں سے گورا۔ دیکھو لالا، شاہ نواز کے ساتھ ہمارا دشمنی اب قبر تک جائے گا، وہ زمینیں ہماری ہیں۔ تاج نے فرشتے کی خاطر وہ زمینیں شاہ نواز کے نام کی تھی، مگر ہوا کیا؟ فرشتے تو اب بھی شاہ نواز کے ہاتھوں پٹتا ہے۔ فرشتے بیوہ ہو یا طلاق یافتہ مجھے فرق نہیں پڑتا، میں اپنی زمینیں شاہ نواز کو ہڑپنے نہیں دوں گا۔ بابرک ہر درمی سے اپنی بات پر قائم تھا۔ سران غصے اور بے بسی سے اپنے ایک ہاتھ کا مکہ دوسری ہتھیلی پر مار کر رہ گیا تھا۔ تاجی کا لحاظ تھا اور سب سے بڑھ کر اپنے اور بابری کے درمیان رشتے نے اس کے ہاتھ باندھ رکھے تھے، ورنہ بابری کی حرکتوں پر زاران خان کا اس کی جان لینے کو دل کرتا تھا۔ اور ایک بات تم بھی کان کھول کر سن لو، عابیر میرے نکاح میں ہے، ایک بار یہ رخصتی ہو جانے دو، جس طرح تمہاری زبان چلتی ہے میرے سامنے پھر نہیں چلے گی، کیونکہ میں اپنی عورت کو کنٹرول کرنا جانتا ہوں۔ عابیر کی لگامیں میں پہلی رات ہی کھینچ دوں گا تاکہ تمہاری آنکھیں میرے سامنے جھکی رہیں اور تمہارا زبان حلق میں ہی دم توڑ دے۔ کیا کہتے ہیں پہلی رات ہی خلاص؟ بابک اپنے گلے پر چھری کی طرح ہاتھ رکھ کر پھرتے ہوئے ہنسا تو روزینہ خانم بابری کی بات پر نظریں چرا گئی تھیں۔ اس سے پہلے ہی تمہاری موت میرے ہاتھوں لکھی جائے گی، جسٹ ویٹ اینڈ واچ۔ زاران بابری کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے غرایا، ارے ارے لالا، یہ انگلش ونگلش ہم کو سمجھ نہیں آتا۔ کیا انگریزی میں گالی دے رہا ہے؟ پشتوں میں گالی دیتا تو ہم بھی آگے سے جواب دیتا، قسم سے بہت مزہ آتا۔ بابری کی ہنسی کی آواز گونجی تو زاران اس پر تعصف اور اشتعال بھری نگاہ ڈالتے غصے سے وہاں سے واک آؤٹ کر گیا۔ زاران کے جانے کے بعد بابری کے چہرے پر استہزائیہ مسکراہٹ بکھری تھی۔ بابری اپنی مونچھوں پر ہاتھ پھیرتے اپنا سر تنفر سے جھٹکتے وہاں سے چلا گیا۔ روزینہ خانم اور امینہ خانم گہری سانس بھرتی رہ گئی تھی۔
अबरीश, तुम क्यों पाकिस्तान नहीं जाना चाहती? ये मुल्क हमारा नहीं है और ना ही यहाँ के लोग हमारे हैं। सहरी खातून ने अबरीश को आज फिर समझाना चाहा था। वो पिछले कुछ दिनों से अबरीश को कन्वेंस करने की कोशिश कर रही थी, मगर वो पाकिस्तान के नाम पर ही भड़क उठती थी। मामा, पाकिस्तान हमारा मुल्क कैसे हो गया? आप एक्सप्लेन करना पसंद करेंगे? मैं इस मुल्क में पैदा हुई, बड़ी हुई, यहाँ अपनी तालीम हासिल की। अब आप ये कह रही हैं ये मुल्क हमारा नहीं है, यहाँ के लोग हमारे नहीं हैं। पाकिस्तान के लोग हमारे हैं क्या? अबरीश ने इस्तहज़ाइया मुस्कुराहट के साथ इस्तफहामिया लहजे में सवाल किया। हम जिंदा भी हैं या मर गए हैं, किसी ने हमारा आज तक पता नहीं किया। तो वहाँ के लोग कैसे हमारे हो गए? अबरीश ने गुस्से से बोलते हुए अपने ब्राउन सिल्की बालों की ऊंची सी पोनी बनाकर उन्हें समेटा था। अबरीश, तुम्हारे ताया ने कितना हमारा साथ दिया है, वो भूल चुकी हो क्या? उन्होंने हमारा हमेशा ख्याल रखा। अभी भी वो हमें पाकिस्तान बुला रहे हैं। पाकिस्तान में तुम्हारे पापा की बहुत सी जायदाद है, वो हमें तमाम जायदाद सौंपना चाहते हैं, ज़ैले खातून ने तहम्मुल से कहा। मामा, जानती हूँ तायाबू ने हमेशा हमारा साथ दिया है। लोग यहाँ से डॉलर पाकिस्तान भेजते हैं, एक हम थे, हमारे लिए पाकिस्तान से पैसा आता था, क्योंकि हमारे बाप को हमारी परवाह थी ही नहीं। वो तो हमारी ज़ात से ऐसे लापरवाह थे जैसे हम लोग उनके कुछ नहीं लगते। लेकिन अब जब मैं अपने पैरों पर खड़ी हो चुकी हूँ, आहिल जॉब कर रहा है, अनाया यहाँ पढ़ रही है, तो अब हम अमेरिका छोड़कर पाकिस्तान क्यों जाएं? ताया अब्बू को बोलें कि हमारा हिस्सा बेचकर हमें दे दें, हम यहाँ ही कुछ कर लेंगे। अब्रिश ने दो टोक अंदाज में कहा। तुम क्या चाहती हो, मेरे पाकिस्तान जाने के तमाम रास्ते बंद हो जाएं? वो हमारी सारी जायदाद बेचकर हमें पैसा दे दें, क्या होगा? वो रुपया डॉलर का मुकाबला कर पाएगा? कुछ दिनों में वो तमाम रुपया खर्च हो जाएगा। और हम यहाँ पर सारी उम्र भी रहेंगे तो अपना कुछ नहीं बना सकेंगे। ये मुल्क पराया था, पराया ही रहेगा। सहले की बात पर अबरिश के होंठों पर फिर से इस्तहज़ाइया मुस्कुराहट बिखरी थी। और क्या कह रही हो तुम पैरों पर खड़ी हो चुकी हो, एक ढंग की जॉब तक तुम्हारे पास नहीं है, आए दिन तुम्हारी जॉब बदलती रहती है। सहले खातून ने गुस्से से भड़कते हुए कहा। अबरिश की ढिठाई पर उन्हें बहुत गुस्सा आ रहा था। वो अबरिश के वालिद की मौत के बाद यहाँ से जाना चाहती थी, मगर पिछले 6 महीने से वो अबरिश को कायल न कर सकी थी, इसलिए आज ना चाहते भी उनका लहजा तल्ख हो चुका था। ढंग की जॉब इसलिए नहीं है मेरे पास क्योंकि 15 साल की उम्र से मुख्तलिफ जॉब कर रही हूँ। पापा को हमारी परवाह थी नहीं और आप अपनी बीमारी की वजह से मज़ीद जगह जगह नौकरी नहीं कर सकती थी, क्योंकि आपको हमेशा जॉब से वापस घर आने के बाद अटैक आते थे। फिर आप दिनों बिस्तर पर पड़ जाती थी, आपको मुझे संभालना पड़ता था। मैं अपनी तालीम मुकम्मल करती कि अनाया, आहिल और आप लोगों को पालती। अब्रिश का लहजा भीगा था। इसलिए तो कह रही हूँ अब्रिश, पाकिस्तान चलना चाहिए, वहाँ पर तुम्हें जॉब नहीं करनी पड़ेगी। वहाँ तुम्हारे बाप का बिजनेस है, वो तुम संभालना। ज़हले खातून ने अब्रिश के कंधे पर नरमी से हाथ रखा था। मामा, जानती हूँ मैं आप पाकिस्तान क्यों जाना चाहती हैं। आपको अपने रिश्ते याद आ रहे हैं जिन्हें आप कभी नहीं भूली। दिन रात आपने उन्हें याद किया है, लेकिन उन्होंने कभी आपका पता नहीं किया। अब्रिश की बात पर ज़हले के चेहरे पर कई रंग आए थे। कैसे पता करते वो मेरा? मैं उन्हें बगैर बताए एक अनजान आदमी के साथ निकाह करके यहाँ चली आई। ज़हले के चेहरे पर करबो अजियत की एक दास्तान थी। तो क्या हुआ मामा, आपने निकाह किया था, कोई गुनाह नहीं किया था। वो आपके सो कॉल्ड भाई और आपके बाबा जान कितने बड़े आदमी हैं, वो आपको ढूंढ सकते थे, आपको माफ़ कर सकते थे। लेकिन नहीं, वो ऐसा क्यों करेंगे? आपको माफ़ करने की सूरत में आपको आपके हिस्से की जायदाद देनी पड़ती। इसलिए उन्होंने यही सोचा होगा कि ऐसे ही जहले से
جان چھڑوانا بہتر ہے، ابرش نے تلخ لہجے میں کہا۔ زہلے نے غور سے اپنی بے پناہ حسین بیٹی کو دیکھا جو ابھی صرف 21 سال کی تھی، جسے قدرت نے حسن کی دولت سے مالا مال کیا تھا، مگر 21 سال کی عمر میں اس نے کافی تلخ اور کٹھن زندگی گزاری تھی۔ اس عمر میں اس کے چہرے پر کسی کی محبت کے رنگ ہونے چاہیے تھے، مستقبل کی خوبصورت خواب ہونے چاہیے تھے، مگر اب وہاں پر صرف اپنے سے جڑے رشتوں کی فکر تھی، اور وہ اسے اسی ذمہ داری اور فکر سے آزاد کرنا چاہتی تھی تاکہ پاکستان جا کر وہ اپنے بزنس کو سنبھال سکے اور ان پریشانیوں سے آزاد ہو جائے، مگر وہ یہ ملک چھوڑ کر جانے کو تیار نہ تھی۔ میں جانتی ہوں خان فیملیز کے بارے میں، کافی ریسرچ کی ہے میں نے ان لوگوں کے متعلق۔ یہ خان کیسے ہوتے ہیں، وہ اپنی عورتوں کو کیسے رکھتے ہیں، جائیداد باہر نہ چلی جائے، اپنی بیٹی کی شادی برادری سے باہر نہیں کرتے، عورتوں کو تعلیم حاصل نہیں کرنے دیتے، عورتوں کو پردہ کرواتے ہیں، اپنی ملکیت سمجھتے ہیں، ایک سے زائد شادیاں کرتے ہیں۔ آئی ہیٹ خان۔ ابرش نے اپنا حسین چہرہ بگاڑا تھا۔ ابرش، تمیز کے دائرے میں رہ کر بات کرو، تم نے کہاں سے یہ فضول اور بے بنیاد تحقیق کی ہے؟ تم جانتی ہی کیا ہو خانزادہ فیملیز کے بارے میں، وہاں کے لوگوں کے بارے میں؟ میرے بھائی اور بابا جان ایسے نہیں ہیں، تم نے جو ریسرچ کی ہے وہ بالکل غلط اور غیر حقیقی ہے۔ اگر وہ اپنی عورتوں کو پردہ کرواتے ہیں تو وہ پردہ خدا نے ہی عورت پر فرض قرار دیا ہے۔ خدا نے عورت کو تہذیب والا لباس پہننے کو کہا ہے، جس میں عورت کا جسم نمایاں نہ ہو، وہ خدا کا دیا ہوا حکم ہی عورتوں پر لاگو کرتے ہیں۔ عورت کا خود کو چھپا کر رکھنا ہی اصل حسن ہے، اسی میں عورت کی عزت ہے۔ برادری سے باہر بھی شادیاں ہوتی ہیں، لیکن اگر برادری میں اچھے لڑکے ہیں تو برادری میں شادی کرنے میں کیا مذائقہ ہے؟ عورتوں کو اپنی ملکیت سمجھتے ہیں۔ اس لیے اپنی عورت پر کسی کی گندی نظر برداشت نہیں کر سکتے، اسے تحفظ دیتے ہیں، گھر کا سکھ دیتے ہیں، تمہارے باپ کی طرح نہیں جو اپنی بیوی اور بیٹی سے بے پردگی میں نوکریاں کروائے۔ اسے اپنی احساس ذمہ داری کا پتہ نہ ہو، کیونکہ تمہارا باپ ہمارا خرچہ نہیں اٹھا سکتا تھا، اس لیے اس نے ہم سے برائے نام ہی تعلق رکھا تھا۔ جب اسے گھر کی ضرورت ہوتی، بیوی کی ضرورت ہوتی، تو اپنے حقوق لینے کے لیے آ جاتا۔ باہر گرل فرینڈ رکھنے سے اچھا ہے انسان ایک سے زائد شادیاں کر لے۔ 4 4 شادیاں کرنا بھی جائز ہے، یہ قانون بھی خدا کا ہی لاگو کردہ ہے، اور ہر کوئی ایک سے زائد شادیاں نہیں کرتا۔ بابا نے بھی 2 شادیاں کی تھیں، کیونکہ ان کی پہلی بیوی سے ان کی کوئی اولاد نہیں ہوئی تھی، اس لیے انہوں نے اولاد کی خاطر دوسری شادی کی۔ تمہارے باپ کی طرح نہیں جس نے یہاں پر اپنی گرل فرینڈز رکھی ہوئی تھی۔ پرسوں پہلے غلطی میری تھی، میرے بابا نے مجھے پڑھایا لکھایا، اچھی تعلیم دلوائی، اپنے شہر کی میں پہلی لڑکی تھی جو کو ایجوکیشن میں پڑھتی تھی، صرف اپنے بابا جان کی وجہ سے۔ غلطی مجھ سے ہوئی تھی، مان میں نے توڑا تھا ان کا، میں ان کا سامنا نہیں کر سکتی، ورنہ کب سے ان کے قدموں میں گر جاتی۔ پاشا سے شادی کرنا میری زندگی کی سنگین غلطی تھی، جہاں آ کر مجھے بے پردہ ہونا پڑا، ٹکے ٹکے کی نوکری کرنے کے لیے مجھے گھنٹوں کام کرنا پڑا۔ یہاں نوکری کی وجہ سے میں مکمل حجاب نہیں کر سکتی تھی، میں نے کبھی حجاب اتارا نہیں تھا، مگر یہاں حجاب کے بغیر نوکری کرتی تھی، صرف تم لوگوں کو پالنے کی خاطر۔ اب پاشا اس دنیا میں نہیں رہا اور وہاں پاکستان میں تمہارے باپ کا گھر ہے، بزنس ہے، تمہارے تایا کی اچھائی ہے، وہ ہمیں یہ سب دے رہے ہیں، ورنہ وہ ہمارا حق نہ بھی دیتے تو ہم کیا کر لیتے۔ میرا آخری فیصلہ ہے، ہم پاکستان جا رہے ہیں اور اسی ہفتے جا رہے ہیں۔ تم یہاں کا کام جتنی جلدی ہو سکے سمیٹ لو، زہلے نے سخت لہجے میں اپنا فیصلہ سنایا تھا۔ وٹ ایور ماما، آپ کچھ بھی کہیں، میں پاکستان نہیں جاؤں گی، اور میں انایا کو اسکول سے لینے جا رہی ہوں، بہت دیر ہو چکے ہیں۔ اب رش سپاٹ انداز میں کہتے ہوئے چلی گئی تو زہر خاتون گہرا سانس بھر کر رہ گئی تھی۔ اپنے ہی دھیان میں سڑک پر چل رہی تھی، ہیلو کی آواز پر چونکی تھی۔ ہیلو، ابرش خوشگواریت سے مسکرائی تھی۔
آپ یہاں پر کیا کر رہے ہیں؟ ابرش نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ یہ کوشچن میں بھی آپ سے پوچھ سکتا ہوں، آپ یہاں پر کیا کر رہی ہیں؟ جو آپ پر مسکراتے ہوئے کہا تو ابرش کھلکھلا کر ہنس پڑی تھی۔ یار خان، میں بہت سا اسے دیکھتا رہ گیا تھا، یہ نہیں تھا۔ اس نے آج تک حسین چہرہ نہیں دیکھا تھا۔ ان کے علاقے میں ایک سے ایک حسین چہرہ تھا، مگر ابرش میں ایک عجیب سی کشش تھی جو اسفندیار خان کو اپنی طرف کھینچتی چلی جا رہی تھی۔ وہ جتنی خوبصورت تھی، اس سے کہیں زیادہ اس میں کشش پائی جاتی تھی۔ ابرش کی شہد رنگ آنکھیں بہت خوبصورت تھیں۔ اس نے آج تک اتنی خوبصورت گہری آنکھیں نہیں دیکھی تھیں۔ سفید رنگ جس میں سنہرا سنہرا رنگ سا گھلا تھا، شہد رنگ مقناطیسی آنکھیں، ستوانہ خوبصورت کٹاؤ دار ہونٹ جن کا نیچرل کلر ہی گلابی تھا، خوبصورت گلابی گال جو آج سردی کی وجہ سے سرخ ہو رہے تھے، براؤن سلکی کمر تک آتے بال، متناسب سراپا۔ وہ بلا شبہ بہت حسین لڑکی تھی۔ اس وقت ابرش بلیک جینس پر براؤن لانگ کوٹ پہنے ہوئی تھی، براؤن کلر کی گرم کیپ لی ہوئی تھی، اپنے سلکی براؤن بال کھلے چھوڑ رکھے تھے جو اس کی کمر پر بکھرے تھے۔ کچھ لٹیں کیپ کے اطراف میں اس کے گالوں کو چھو رہی تھی۔ کیا ہوا؟ ابرش نے مسکراتے ہوئے اسفندیار خان کے آگے چٹکی بجائی تو اسفندیار خان ہوش کی دنیا میں واپس آیا تھا۔ کچھ نہیں، میں پوچھ رہا تھا آپ یہاں پر کیا کر رہی ہیں؟ اسفندیار نے اپنا سوال دہرایا۔ میرا پاس ہی میں گھر ہے، گھر میں دل نہیں لگ رہا تھا، سوچا تھوڑی سی واک کر لوں۔ ابرش نے سردی سے کانپتے ہوئے اپنے دونوں ہاتھ کوٹ کی جیکٹ میں ڈالے تھے۔ اسفندیار اس کی حالت دیکھتا مسکرا گیا تھا۔ آپ کو سردی نہیں لگتی؟ اس دن بھی میں نے آپ کو ہلکی سی جیکٹ میں دیکھا تھا۔ آج بھی آپ نے صرف ایک جیکٹ پہنی ہوئی ہے جو اتنی گرم بھی نہیں لگ رہی۔ آپ نے مفلر بھی نہیں لیا، گلوز بھی نہیں پہنے ہوئے اور کیپ بھی نہیں پہنی۔ ابرش اسے ایسے دیکھتے جھرجھری لے کر رہ گئی تھی۔ یہ سردی تو کچھ نہیں، ہمارے علاقے میں اس سے کہیں زیادہ سردی پڑتی ہے، ہمیں عادت ہے ایسے رہنے کی۔ اسفندیار خان کے چہرے پر مسکراہٹ بکھری تھی۔ ہیں آپ؟ ابرش اسٹریٹ کے کارنر پر ایک بینچ پر بیٹھ چکی تھی۔ اسفندیار خان بھی مسکراتے ہوئے ابرش کے پاس بینچ پر بیٹھ گیا۔ خیبر پختونخوا یعنی اس آواز سے اسفندیار خان کے بتانے پر ابرش کی مسکراہٹ سمٹی تھی۔ آپ خان فیملی سے ہیں؟ ابرش نے حیرت و استجاب سے پوچھا۔ چہرے پر یکدم سنجیدگی چھائی تھی۔ ہاں، میں خان فیملی سے ہوں۔ اسفندیار خان کے بتانے پر ابرش کے چہرے پر ناگواری کا تاثر ابھرا تھا جسے وہ چھپا گئی تھی۔ کیا ہوا ابرش؟ آپ کی مسکراہٹ کیوں سمٹ گئی؟ اسفندیار خان نے اس کے سنجیدہ چہرے کو بغور دیکھتے ہوئے پوچھا، جہاں نہ صرف سنجیدگی چھائی تھی بلکہ ہلکی ہلکی ناگواری کا تاثر بھی تھا جسے وہ لب بھینچے چھپانے کی کوشش کر رہی تھی۔ ایکچولی میری ماما بھی وہیں سے ہیں، انفیکٹ ان کی بہت بڑی حویلی ہے وہاں۔ وہ بہت سی باتیں بتاتی رہتی ہیں وہاں کے لوگوں کے بارے میں۔ ابریش نے مسکراتے ہوئے خود کی کیفیت پر قابو پایا تھا۔ اسفندیار کے لیے اب اس کے چہرے پر ناگواری اور ناپسندیدگی کے تاثرات تھے جسے چھپائے نہیں چھپ رہے تھے۔ اسے اب اسفند سہل لگ رہا تھا۔ اسے ابھی ابھی پتہ چلا تھا وہ خان فیملی سے تعلق رکھتا ہے۔ ریلی، یہ تو بہت اچھی بات ہے۔ آپ ہمارے علاقے سے ہیں، کیا نام ہے آپ کے پاپا کا؟ اسفندیار نے پوچھا۔ میرے پاپا نہیں، میری ماما کی فیملی ادھر ہے، میرے نانا وغیرہ کی فیملی، اور اب تو وہ لوگ بھی زندہ نہیں ہیں، میرے نانا جان اس دنیا میں نہیں رہے، اور نہ ہی ان کی کوئی دوسری اولاد ہے۔ اپریش نے لب کاٹتے ہوئے جھوٹ بولا تھا۔ میں اس دن کے لیے آپ کو تھینک یو بولنا چاہتی تھی۔ آپ نے میرا پرس اس چور سے واپس لا کر دیا، تھینکس۔ یہاں امریکہ میں بھی کرائم کتنا بڑھ گیا ہے نا۔ اپریش نے بات بدلی تھی۔ اسفندیار نے کچھ دن پہلے اس کی کافی مدد کی تھی۔ اگر اس کا بیگ وہ چور سے واپس نہ لاتا تو اس کے پیسوں کے ساتھ اس کے امپورٹنٹ ڈاکومنٹ بھی چوری ہو جاتے۔
ایک یہی وجہ تھی وہ اس وقت اسفند کی موجودگی کو برداشت کر رہی تھی، ورنہ اس کے خان فیملی سے تعلق ہونے پر اس کے دل میں اسفند خان کے لیے ناپسندیدگی پیدا ہوئی تھی۔ اس میں شکریہ کی کوئی بات نہیں، اچھا ہوا اس دن آپ کے ساتھ وہ حادثہ ہوا، اس انجان شہر میں آپ میری دوست بن گئی، اسفند یار نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اچھا یہ بتائیں آپ یہاں پر کیا کرتے ہیں؟ ابرش کے سوال پر اسفند یار گہرا مسکرایا تھا۔ اسے ابرش کا سوال کرنا اچھا لگ رہا تھا۔ ایکچولی میں ادھر پڑھنے کے لیے آیا تھا، میری پڑھائی مکمل ہو چکی ہے، میں یہاں پر بزنس کرنا چاہتا ہوں۔ پاکستان میں ہمارا بہت بڑا بزنس ہے، میں چاہ رہا تھا یہاں پر بھی اپنا بزنس ایکسپینڈ کروں۔ میرا یہ آئیڈیا زاران کو بھی بہت پسند آیا ہے، اسفند یار نے مسکراتے ہوئے بتایا۔ ابرش نے اسفند یار کو غور سے دیکھا تو اسے اندازہ ہوا تھا وہ کافی ہسمکھ سا انسان ہے۔ زاران کون؟ ابرش نے یوں ہی پوچھا تھا۔ وہ اس سے کیا بات کرے اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا، وہ مروتاً اس سے باتیں کر رہی تھی۔ ابرش کے پوچھنے پر اسفند یار کے چہرے پر دلکش مسکراہٹ بکھری تھی۔ زاران خان زادہ، میرا جگری یار، میرا سب کچھ، میرا دوست، میرے تایا کا بیٹا، ون اینڈ اونلی زاران خان زادہ، جس کی سحر انگیز شخصیت کو کوئی بیٹ نہیں کر سکتا۔ اسفن کے لہجے میں زاران کے لیے کافی محبت تھی۔ آپ کی پرسنالٹی بھی کافی اچھی ہے، ابرش نے سادگی سے تعریف کی تو اسفن یار خان کے لبوں کو مبہم سی مسکراہٹ نے چھوڑا تھا۔ اس نے بہت غور سے ابرش کے حسین چہرے کو دیکھا جو کسی بھی بناوٹ سے پاک تھا۔ وہ اب سامنے سڑک پر نظریں جمائے ہوئی تھی، اس کی سادگی سے کہی ہوئی بات پر اسفن کے دل نے ہلکی سی بیٹ مس کی تھی۔ وہ بھی ادھر میرے ساتھ ہی پڑھتا تھا، مجھ سے 2 سال پہلے ہی اس نے اپنی تعلیم مکمل کی ہے، اب پاکستان میں اپنا بزنس سنبھال رہا ہے۔ اسفند اپنی بات جاری رکھتے ہوئے اسے آہستگی سے زران کے متعلق بتا رہا تھا۔ دفتر اسفند کا فون رنگ ہوا تھا۔ اسی کا فون ہے، اسفند نے مسکراتے ہوئے ابریش سے کہا تو ابریش ایکسکیوز می کہتے ہی بینچ سے اٹھ کر اس سے کافی فاصلے پر کھڑی ہو گئی تھی۔ اسفند نے ایک نظر ابریش کو دیکھا جو اس سے دور کھڑی تھی، ایک نظر موبائل کو دیکھا جو مسلسل رنگنگ ہو رہا تھا۔ اسفند یہاں نے گہرا سانس بھرتے فون اٹینڈ کیا، جانتا تھا زہران خان اس کی جان نہیں چھوڑے گا۔ کیسا ہے؟ اسفند نے کال اٹینڈ کرتے زہران کو ویڈیو کال پر دیکھتے ہوئے کہا۔ یہ بتا میرا فون اٹھانے میں اتنی دیر کیوں کی؟ زہران نے اسفند کی بات اگنور کرتے سپاٹ لہجے میں پوچھا۔ اسفند یار خان زہران کے تشویشی انداز پر چڑ سا گیا تھا۔ ویسے تو ہر وقت بیویوں کی طرح تشویش کیوں کرتا رہتا ہے؟ اسفند یار کے جواب پر زہران خان کے چہرے پر مسکراہٹ بکھری تھی۔ میری جان، تجھ پر مجھے بڑا یقین ہے کیونکہ تجھے میرے علاوہ کوئی چھیڑ نہیں سکتا۔ تیری طرف سے میں بے فکر ہوں، تو اکیلا تھا، اکیلا ہی مرے گا۔ زران نے اپنی مسکراہٹ دبائے کہا تو اسفند یار نے ابرش کو دیکھا جو اسے کافی فاصلے پر کھڑی اپنے سیل فون میں مصروف تھی۔ بکواس بند کر، اپنی کام کی بات کر، میرا اکیلا ہونے کا چھوڑ، تو اپنی بتا، یہاں تو تجھے کوئی پسند نہیں آئی، وہاں کوئی پسند آئی ہے، یا میری طرح تیرا بھی اکیلا ہی مرنے کا ارادہ ہے؟ ویسے اچھی بات ہے تو اکیلا ہی مرے، کیونکہ تجھے تو میں بھی جھیل نہیں سکتا، کوئی اور جھیل لے، یہ ناممکن ہے۔ اسفن یار نے جوابی کارروائی کی تو زران کا بلند و باغ کہکا گونجا تھا۔ کہکا لگانے پر اسفن کے چہرے پر بھی مسکراہٹ بکھری تھی۔ آج موڈ بڑا خوشگوار ہے، لگتا ہے واقعی میں کوئی پسند آ گئی ہے جناب کو۔ اسفن یار کے لبوں پر مسکراہٹ بکھری۔ کی پسند عام نہیں ہوتی، بہت خاص ہوتی ہے، اس لیے وہ چہرہ بنا ہی نہیں جو مجھے امپریس کر سکے یا پھر اس دل کو کوئی اٹریکٹ کر سکے۔ نہ ہی میں محبت اور دل لگی پر یقین رکھتا ہوں، اس لیے مجھے کوئی پسند آ جائے یہ ناممکنات میں سے ہے۔ میں خود بھی یہی چاہتا ہوں، مجھے کبھی کوئی پسند نہ آئے، اس دل کو کبھی کسی سے محبت نہ ہو۔ تو جانتا ہے جو چیز زہران کو پسند آ جائے تو اس کی ملکیت بن جاتی ہے۔
زران اپنی چیزوں کے بارے میں بہت پوزیسو ہے، جس پر وہ کسی کا سایہ بھی برداشت نہیں کر سکتا، اور یہی بات میرے لیے نہیں اس کے لیے مسئلہ ہوگا۔ میری جنونیت سہنا آسان نہیں۔ زران خان کا ہونا آسان نہیں ہے۔ زران خان نہ کسی کا ہو سکتا ہے، نہ کسی کو اپنا بنا سکتا ہے، اس لیے میں مورے کی پسند سے شادی کروں گا، اور وہ صرف زران خان کی بیوی ہوگی، زران خان کی عورت۔ اس سے آگے اس کا کوئی مقام نہیں ہوگا۔ زران کی بلند آواز اور اس کے جملے ابریش کے کانوں کو بخوبی سنائی دیے تھے۔ ابریش کے چہرے پر ناگواری کا تاثر ابھرا تھا۔ حسین چہرے کے نقوش بگڑے تھے، بلکہ اس کے چہرے کے تاثرات نے یکدم برہمی کا تاثر لیا تھا۔ ابریش کا دل کیا تھا، فون کے اس پار جو بھی شخصیت ہے اس کا چہرہ بگاڑ کر رکھ دے۔ اگر وہ اس کے سامنے ہوتا تو یقیناً وہ اس کا چہرہ اپنے لمبے ناخنوں سے بگاڑنے میں پل نہ لگاتی۔ وہ وہاں مزید ٹھہری نہیں تھی، پیر پٹکتی غصے سے آگے بڑھی۔ ابریش کو جاتا دیکھ کر اسفند یار خان نے جلدی سے فون کاٹا تھا اور ابریش کی طرف بڑھا، مگر وہ اب اسفند کی پکار پر بھی رکی نہیں تھی، تقریباً بھاگتی ہوئی وہاں سے چلی گئی۔ اسفند یار خان حیرانگی سے اسے یوں بھاگتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ سمیع اللہ خان کے 3 بیٹے ہیں، جن کے نام نوریز خان، اربد خان اور درید خان ہیں۔ نوریز خان سب سے بڑے بیٹے تھے۔ وہ اور ان کی اہلیہ ایک کار حادثے میں اللہ کو پیارے ہو گئے تھے۔ ارحام خان اور فرشتے ان کی اولاد ہیں۔ اربد خان جو نوریز سے چھوٹے ہیں، اربد اور امینہ خانم سے زران خان اور شہرام خان، اور ایک بیٹی ہے جس کا نام عبیر ہے۔ سب سے چھوٹے درید خان ہیں۔ درید خان اور رزینہ خانم سے اسفند یار خان اور بابرک خان اور گل بہارے ہیں۔ بچپن ہی میں ہی بابرک اور عبیر کا نکاح ہو چکا ہے۔ شہرام اور گل بہارے کا نکاح ہو چکا ہے۔ سمیع اللہ نے ایک بہت بڑے حادثے کے بعد اپنے پوتے پوتیوں کا نکاح کرنے کا سوچا تھا۔ انہوں نے شہرام اور گل بہارے کا نکاح کر دیا تھا اور بابرک اور عبیر کا نکاح کر دیا تھا۔ ان کا بہت بڑا بزنس ہے جو زران خان اور ارحام خان اور اسفند یار خان سنبھال رہے ہیں۔ ارحام خان زادہ آندھی طوفان بنا حویلی میں داخل ہوا تھا۔ خوبرو سنجیدہ چہرے پر شدید برہمی کے تاثرات تھے۔ شاہ نواز پر حملے کی خبر اسے مل چکی تھی، اور یہ بھی کہ فرشتے کو شاہ نواز نے گھر سے نکال دیا ہے۔ کیمل کلر کی شلوار قمیض میں اس کا سرخ و سفید چہرہ تیش و اشتعال سے مزید سرخ ہو رہا تھا۔ کندھے پر بلیک شال ڈالے وہ اس وقت مردانہ وجاہت کا اعلیٰ شہکار لگ رہا تھا۔ وہ اپنی آئی برو کو مسلسل اپنے انگوٹھے سے مسلتے ہوئے اپنے اندر اٹھتے غیظ و اشتعال پر قابو پانے کی ناکام صحیح کر رہا تھا۔ غصہ اور اشتعال تھا جو مسلسل بڑھتا ہی جا رہا تھا۔ فرشتے کو گھر سے نکالنے کی خبر سن کر وہ اپنی بہت امپورٹنٹ میٹنگ چھوڑ کر یہاں پہنچا تھا۔ بابرک سے بحث کرنا اور اسے سمجھانا بیکار تھا۔ ذرا نے اسے اپنی اور بابرک سے بحث کے متعلق تمام بات اس کے گوشت گزار دی تھی۔ وہ بھی عابیر کی وجہ سے خاموش ہو گیا تھا۔ عابیر اسے فرشتے کی طرح ہی عزیز تھی۔ وہ اپنے غیظ و غضب پر قابو پاتے سیدھا اپنے کمرے میں داخل ہوا۔ خان تم آ گیا؟ پری گل مسکراتی ہوئے ارحام خان کی طرف بڑھی۔ ارحام خان نے ہاتھ کے اشارے سے اسے اپنی طرف بڑھنے سے روکا تھا۔ پری گل ارحام کا سچ سنجیدہ رویہ دیکھ کر وہیں پر رک گئی تھی۔ کیا ہوا ہے خان، تم اتنا سنجیدہ کیوں ہے؟ اتنے دنوں بعد تم گھر آیا ہے، مجھے دیکھتے ہی تمہارا منہ بن گیا ہے۔ پری گل نے سنجیدگی سے کہا۔ کیا چاہتی ہو گل؟ میں کمرے میں آ کر تمہیں گلے سے لگاتا، بہت پیار کرتا، کیونکہ میری بہن کو تمہارے بھائی نے گھر سے نکال دیا ہے۔ ارحام خان نے بہت ضبط سے کہا تھا، ورنہ اس وقت اس کا پوری دنیا کو آگ لگانے کو کر رہا تھا۔ واہ خان واہ، اپنی بہن کا بدلہ اب تم ہم سے لے گا، اپنی بیٹی پریزے سے لے گا۔ ایسا کرو خان، تم بھی ہمیں گھر سے نکال دو تاکہ تمہارے دل کو چین آ جائے۔ پری گل نے بھیگے لہجے میں کہا۔ گل میں نے کب تم سے بدلہ لیا؟ شاہ نواز نے پہلی دفعہ نہیں فرشتے کو گھر سے نکالا، کتنی دفعہ گھر سے نکال چکا ہے۔ ارحام خان نے پری گل کی بھیگے آنکھیں دیکھ کر بے بسی سے اپنے ہاتھ کا مکہ بنا کر دیوار پر دے مارا تھا۔ اس لیے میں نے تم سے کہا تھا خان، یہ وٹا سٹا نہ کرو، بھول جاؤ مجھے۔
تم نے کہا تھا میں کبھی تمہیں شاہ نواز کی کسی غلطی کی سزا نہیں دوں گا، لیکن جب بھی فرشتے یہاں آتی ہے تو مجھے کٹہرے میں لا کھڑا کرتا ہے۔ مجھے کٹہرے میں کھڑا کرنے کی بجائے تمہیں بابرک کا گریبان پکڑنا چاہیے تھا کہ کیوں اس نے تمہارا بہن کے شوہر پر فائرنگ کی۔ اگر میرے بھائی کو کچھ ہو جاتا، اس کا ذمہ دار کون ہوتا؟ خان بولو، جواب دو، پری گل چیخی تھی۔ پری گل آرام سے بولو، چیخ کس لیے رہی ہو؟ میں تم سے تحمل سے بات کر رہا ہوں، تم اس طرح چیخ کر کیا ثابت کرنا چاہتے ہو؟ ارحام خان نے آگے بڑھتے پری گل کی کلائی کو غصے سے اپنی آہنی گرفت میں لیا۔ کیونکہ خان میں ان پڑھ ہوں، تمہاری طرح امریکہ سے پڑھ لکھ کر نہیں آیا، اس لیے مجھے بولنے کی تمیز نہیں ہے۔ کہا تھا تم سے مجھ جیسی ان پڑھ سے شادی نہ کرو۔ مگر تم پر تو محبت کا بھوت سوار تھا، اب کچھ ہی سالوں میں تمہارا محبت کا بھوت اتر چکا ہے۔ ہم برا لگنے ہے لگا ہے تمہیں خان، اچھی بات ہے، میں پریزے کو لے کر یہاں سے چلی جاتی ہوں، تم رہو یہاں اپنی بہن کے ساتھ۔ پری گل اب اونچا اونچا رونے لگی تھی۔ پری گل میں برداشت کر رہا ہوں تو اس کا یہ مطلب نہیں تم میرے سر پر سوار ہو جائے، اپنی آواز نیچی رکھو۔ اگر اب تمہاری آواز کمرے سے باہر نکلی تو یہ زبان کاٹ دوں گا میں۔ تمہارے بھائی کی عقل میں 2 منٹ میں ٹھکانے لگا سکتا ہوں، میں برداشت کر رہا ہوں تو اسے وہ میری کمزوری سمجھتا ہے۔ جس دن میں بگڑا تو تمہارے بھائی کو زمین کے نیچے پہنچانے میں پل نہیں لگاؤں گا۔ مجھے بار بار مت یاد دلاؤ کہ میں نے کیا کہا تھا۔ میں نے تم سے محبت کی تھی جس پر میں آج بھی قائم ہوں۔ میں اپنی بیٹی اور تم سے بہت محبت کرتا ہوں۔ شاہ نواز کے کسی عمل سے بھی میں اپنی بیوی کو گھر سے نہیں نکال سکتا، کیونکہ تاجی کی یہ تربیت نہیں ہے کہ کسی کی غلطی کی سزا کسی بے گناہ کو دوں۔ اب اپنے بھائی کو فون کرو، فرشتے کو آ کر یہاں سے لے جائیں، ورنہ میری دھمکی اسے صاف الفاظ میں پہنچا دو۔ ارحام خان ایک ایک لفظ غصے سے چباتا ہوا کمرے سے نکل گیا۔